اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 258 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ تیسرے پارے کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں دو انبیاء کرام کا ذکر ہے، ایک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، اور یہ واقعہ بھی عراق کا ہی ہے جہاں نمرود کی بادشاہت تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اللہ کی پہچان، چونکہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، یاد رہے اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت۔ الوہیت کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننے کے اعتبار سے پوری دنیا میں بسنے والے، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ عیسائی ہوں، خواہ مشرکین مکہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی الوہیت کا انکار نہیں کیا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام ان دونوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن بیک وقت وہ ایک ہی کو مان رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو اگر یہودی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو بیک وقت وہ ایک ہی کو مان رہے ہوتے ہیں، تو گویا ایک وقت میں ایک کو مان رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی الوہیت، اللہ اکیلا ہے، اور اس اکیلے ہونے کے حوالے سے سب اس کے قائل ہیں۔ اگر مشرکین مکہ نے 360 بت مکے میں رکھے تو قمری اعتبار سے سال کے 360 دن بنتے ہیں، اور وہ ایک دن کا ایک بت بنا لیتے اور اس سے وہ اپنی حاجتیں پوری کرواتے۔ تو الوہیت کے اعتبار سے کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن جہاں جھگڑا ہے وہ ہے اللہ کی ربوبیت کے اعتبار سے۔ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ اس پہ جھگڑا چل رہا تھا۔ اگر نمرود نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ جھگڑا کیا تو اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی، مال دیا تھا، وہ مال کی فراغت، مال کی فراوانی جس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پہ وہ شرک کر بیٹھے اور اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کیا۔ جیسے فرعون ہے، شداد ہے، قارون ہے، اسی طرح ایک نمرود بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ فرعون نے بھی تو خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو یہ دولت کی فراوانی جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اس نے دی اسے بادشاہت، سلطنت، حکمرانی۔ اب دیکھیں، علم ترا ایک متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے، طریقہ تعلیم ہے۔ جیسے یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الاحلہ، یسألونک ماذا ینفقون، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک اور بھی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان کو مخاطب کر۔
اسی طرح سوالیہ طور پر بھی حل ینظرون، کیا وہ دیکھتے الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر۔ اسی طرح ایک طریقہ تعلیم یہ بھی ہے متوجہ کرنا، اس سے یہ مراد نہیں لی جا سکتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اب متوجہ کیا اس شخص کی طرف، کس شخص کی طرف؟ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، گویا ربوبیت کے اعتبار سے، اختیارات کے اعتبار سے اللہ نے اسے بادشاہت دی، اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اسے بادشاہت۔ اس آیت کا ربط پچھلی آیات سے اس لیے بھی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی۔ تو اس اللہ کی پہچان صفات کے حوالے سے اس آیت میں آئی، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب الذی وہ ذات ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی۔ اب دیکھیں یہ صفات ہی ہیں، زندہ کرنا، مارنا، روزی دینا، پیدا کرنا، حاجتیں پوری کرنا، مشکل کشائی کرنا۔ اللہ کے 99 نام جو ہیں وہ سارے صفاتی ہیں۔ اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح پھونکی اور انسان کو مال دیا، اور اس مال کی وجہ سے اس نے بھی اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر دی۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ یا جھگڑا یا ان پر ایک حجت پوری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا اور امت مسلمہ کے لیے یہ رہنمائی بنا۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، دونوں کو پھانسی کی سزا تھی، ایک کو اس نے پھانسی دے دی، ایک کو اس سے آزاد کر دیا، گویا اس نے زندگی بخش دی۔ اب یہاں دیکھیے فراست کی انتہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں کوئی آرگومنٹ نہیں دیا، بات چھوڑ دی، بالکل علیحدہ سے بات کی، اور یہ ایک دعوت دینے کا بہترین اسلوب سکھایا کہ آج کوئی شخص کسی کو دعوت دے اور وہ آگے سے حجت کرے، بات نہ مانے، کوئی عذر پیش کرے تو آدمی وہاں چھوڑ دے، کوئی دوسری بات کرے، کسی دوسرے اینگل سے اس کو دعوت دے۔ قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، بس بے شک اللہ لاتا ہے سورج مشرق سے، نکالتا ہے سورج مشرق سے۔ یہ لاتا ہے کا ترجمہ اس لیے کیا، جو مضارع ہوتا ہے یاتی، اس کو متعدی بنانے کے لیے بی کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے آیا سے وہ لایا بنا، وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فاتی بہا، بس تو لے آ اسے، من المغربی، مغرب کی طرف سے۔ اب یہ ایک ایسی آفاقی مثال بیان کی جس سے وہ لاجواب ہو گیا، فبہت الذی کفر، بس وہ مخبوط الحواس ہو گیا، ششدر رہ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس استفسار کا جواب نہ دے سکا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ جو بات یہاں ظالم کے اعتبار سے کہی جا رہی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ عام طور پر قرآن مجید شرک کے لیے ظلم کا لفظ بولتا ہے، اور وہ بھی اس لیے ہم عام فہم ظلم کو پہچانتے ہیں۔ ظلم، زیادتی، ناانصافی، چھینا جھپٹی، لوٹ مار، سینہ زوری، اس کو ہم ظلم سمجھتے ہیں۔ لیکن جہاں قرآن مجید نے ظلم کا لفظ بولا، اس کے لیے قرآن ایک چوٹی بیان کر گیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا؟ تو گویا میری مرضی، اب اس کو مال دیا اور اس نے بھی یہی کام کیا، اس لیے قرآن مجید نے اس کے لیے ظالم کا لفظ بولا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔